بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود دا نیم آف اللہ المائٹی, دا موسٹ بینیفیشینٹ اینڈ دا موسٹ مرسیفل. ہمارا یہ گپ شپ تھراپی کا جو سیشن ہے یہ ایک سیکنڈ سیکول ہے, اور اس کا جو تھیم ہمارا جو آپ دوستوں کو اگر یاد ہوگا تو یہ ہمارا تھا لیو, لو اینڈ لاف. ہاؤ ٹو لیو, ہاؤ ٹو لو اینڈ ہاؤ ٹو لاف. تو یہ ایک خوبصورت سا کانسیپٹ ہے. یہ تھراپیوٹک ایک گپ شپ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, خاص کر کووڈ اور پوسٹ کووڈ. یہ ایک ہماری اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے بلکہ زندگی ہمیں گزارتی ہے. تو اس حوالے سے مائی نیم از اعجاز نثار, آئی ایم دا سی او آف دا سی او کلب پاکستان, اینڈ ایک سروس ہے مینجمنٹ ہاؤس کی, سی او کلب پاکستان کی اور سی او ٹوڈے کی. میں آپ لوگوں سے کوشچن پوچھتا ہوں آج کا حوالے سے, اس کانسیپٹ کے حوالے سے کوئی ایسا چیلنج جو پوسٹ کووڈ ہو. اور ہم نے آڈینس بڑی سلیکٹیو رکھتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ آڈینس نہیں ہونی چاہیے, تاکہ ابھی بھی ہم ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. مائی کوشچن ٹو یو. ہاں جی پوچھیے جی, کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے؟ سر میں ایک کوشچن رائز کرنا چاہ رہی ہوں, ہاؤ کین وی ٹیکل اوور مائنڈ کہ اتنے ڈپریشنز ہوتے ہیں مائنڈ میں, لیکن پبلک کو شو کرنا ہے کہ ہم لوگ فریش ہیں, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں شو آف؟ سم ٹائم پھر ہم لوگ اسی بیک میں چلے جاتے ہیں. زبردست, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے ارم, آئی ریئلی اپریشیٹ. یہ بالکل صحیح, بلکہ ہمارا اسٹارٹ بھی اسی سے ہے کہ یہ جو ہمارا ذہن ہے. آپ کا کوشچن کیا تھا ہمارا؟ ہم اپنے دماغ سے کیسے کھیل سکتے ہیں. اب آپ کو چھوٹے سے بتا دوں کہ دماغ کی جو ایک سسٹم ہے, یہ آپریشن دماغ ایک سرکٹ میں کام کرتا ہے. یہ بجلی چل رہی ہے نا, ایک سرکٹ میں ہے. ہم جو بھی اس وقت آپ بیٹھے ہیں, آپ کا گفتگو, آپ کا انداز, آپ کا بیٹھنے کا, آپ کی ٹانگ کے اوپر ٹانگ آپ انگلی کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں, یہ ہر بندے کی ایک باڈی لینگویج ہے. اس باڈی لینگویج کے اندر اس کی اپنی اس کی انٹرپریٹیشن ہے, اور اس نے جو بھی کر رہا ہے وہ سیکھا ہوا ہے, سن کر, دیکھ کر, بول کر, اپنا تجربے کے ذریعے اس نے سیکھا ہوا. تو مائنڈ کی جو بھی ہمارا جو انفارمیشن ہمارے 5 سینسز کے تھرو جاتی ہے, اسٹور ہوتی ہے, اس کو ہم ایک اس سینسری جو پرسیپشنز ہوتے ہیں اس کو ہم ایک میننگز دیتے ہیں, اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے. تو مائنڈ کے اندر جو بھی ہم نے, چاہے وہ اچھی چیزیں ڈالی ہیں یا گاربیج ڈالا ہے, تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے. اور لائف کے اندر ہر بندے کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے ہر چیز کی, اور اس کی یونیک ایکسپیرینسز ہیں. یہ جو مائنڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک مینٹل جو ہوتا ہے نا, مائنڈ کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے جس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں, جس کو مینٹل فلٹرز کہتے ہیں. ہم ہر چیز جو باہر جاتے ہیں اس کو فلٹر کر کے جو ہماری ڈیولپ ہو جاتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم, ہم اس کو پھر میننگز اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانیوں کے اندر جو نا ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پاکستانی میں, اسٹریس لینے کی, ٹینشن لینے کی اور وری کرنے کی. ایوری باڈی از پی ایچ ڈی ان ہاؤ ٹو وری, بٹ ویری فیو پیپل دے آر ٹرینڈ ہاؤ ٹو, کیا کہتے ہیں, گیٹ ریڈ آف دا وری. اب میٹرک بھی نہیں ہے وری کو سالو کرنے میں. پرابلمس امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اصل امپورٹنٹ ہوتی ہے ابلیٹی ٹو سالو دا پرابلمس, دیٹ از مور امپورٹنٹ. آئی ہوپ. ہاں جی, اور کوئی سوال؟ دس از سعید وجاہت الوی. اور سر میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ لاف کے لیے ہمیں کیا ٹائم ریکوائرڈ ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. اب ٹائم کی کیسے ڈسٹریکشن ہے کہ جہاں شادی میں ہے وہاں پہ لوگ رو رہے, ٹھیک ہے, جہاں کوئی فوت بھی ہوگی وہاں ہنس رہے, تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو پراپر کیسے یوٹیلائز کریں. کیونکہ ایموشنس کی اور ٹائم کی ڈسٹریکشن یہ کیسے ہینڈل کی جائے. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, جاب, کام پہ کام, کیا کریں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آج کل آپ ٹیلی ویژن کے پروگرامز دیکھیں, یقین جانیں جتنے بھی اس وقت جو ہمارے کامیڈی شوز چل رہے ہیں پرائم ٹائم کے اوپر, آپ ان کو دیکھ کے روتے ہیں لٹرلی. اس میں آپ میرے لیے, بندے کے لیے تو کوئی لافنگ اس میں پوائنٹس نہیں آتے. میں ان کی اتنے پتھیٹک ہیومر ہوتا ہے, دے ڈونٹ نو کہ ہیومر کیا ہوتا ہے, اور اس پہ ہنسا جاتا ہے. سب سے مشکل کام ہے, ٹریجڈی لکھنا آسان ہے, کامیڈی لکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. کسی انسان کو ہنسانا از اے موسٹ ڈیفیکلٹ جاب. آپ یقین جاننے کا کہ وہ ہنسنے والی باتوں پہ ہم روتے ہیں, روتے والی باتوں پہ ہنستے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو لافنگ کا جو سسٹم ہے یا اس قسم کے جو ہمارے نظام ہے, ایکچولی ہوا کیا ہے کہ ہم بہت سپرفیشل ہو گئے ہیں. ہماری زندگی کی جو ڈیپتھ ہے, زندگی کی جو معنی ہے, وہ کھو گئے ہیں کہیں. ہمارے پاس ویژن تھا وہ اب ختم ہو گیا, اس کی جگہ اب ٹیلی ویژن آ گیا. ہمارے پاس زندگی بہت ایک اوپر والے لیول پہ آ کے رہ گئی. جب آپ کے پاس زندگی میں کوئی ڈیپ میننگز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی دوستی ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ساتھ ڈیپ کنورسیشنز ہوتی ہیں, جن کے ساتھ آپ دل کی باتیں کرتے ہیں. ہائے ہیلو موسم کا حال نہیں پوچھتے. اگر کوئی آپ کا دوست کہتا ہے نا, آپ اسے جا کے پوچھتے ہیں. آپ کا پتہ ایک عام دوستی میں اور ایک صحیح دوستی میں کیا فرق ہوتا ہے. جب آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں, ابھی سناؤ الوی تمہارا کیا حال ہے,
تو وہ ایک آپ کا نارمل دوست ہے، یا ہائی ہیلو والا، جس کو ہم واقف کار کہتے ہیں، دوست بھی نہیں کہتے، اکوینٹنس کہتے ہیں، اکوینٹنٹ. ان کو کہتے ہیں جی تمہارا کیا حال ہے، تو کیا کہے گا، میں ٹھیک ہوں جی الحمدللہ شکر اللہ. وہ ایک پٹے پٹائے رٹے رٹائے وہ ورڈز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کا وہ اچھا دوست ہے اور یہی جملے بول رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے، ذلیل اور ایک کمینے، اور دل کی بات بتا، تیری شکل پہ 12 بجے ہیں، تو مجھے جھوٹ نہیں بول سکتا میرے سے، اصلی بات بتا، تمہارا کیا مطلب ہے. کہتے کہ دوست کو ہوتا ہے نا جو آپ کی جو اشارہ سمجھ جائے، اس کے لیے دل کی بات نہ کہنی پڑے. اور دوست ہوتا ہی وہی ہے کہ آپ کے الفاظ بھی نہ استعمال ہوں اور آپ کے دل کی بات کو سمجھ جائے. تو وہ ایک نیکسٹ ڈیپر معنی ہے. اسی طرح مسکراہٹ، یہ جو تم اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جسے وہ چھپا رہے ہو. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کچھ چیز چھپا رہے ہیں اپنی مسکراہٹ کے پیچھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ انزائٹی کو باہر نہیں نکالتے، فرسٹریشن کو، اور ہنسنے کی بھی کوشش، وہ فیک کرتے ہیں. لوگ مسکراہٹ کو بھی فیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ اپنے کو جو دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر ایک بندے نے پوچھا کہ گرل فرینڈ میں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ جسے محبت کریں وہ گرل فرینڈ ہے، اور جسے ایکٹنگ کریں وہ بیوی ہے. جس طرح لائٹر ناٹ. میرا خیال ہے کہ یو گاٹ دا آنسر. ہاں جی بتائیں جی، کوشچن اور کوئی سوال ہے جی پوچھیں جی. This is Wasim Sardar here. Sir, I want to ask a question کہ ہم سر جو اپنی خاموشی کے پیچھے جو ایک ہمارا خوف ہے، ہم اس کو چھپاتے ہیں، بیان کرنے اپنی ڈیزائرس کو، اپنی سم ایکسپریشنس کو ہم ہڈن رکھتے ہیں. یہ جو ہڈن رکھتے ہیں، ایکچولی آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جی جو ایک جھوٹ ہے، جھوٹ سے کیسے مطلب کہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہم ایکچولی ہمارے پاس ہے کچھ نہیں اس طرح کا مواد. جھوٹ بول کے ہم ہنسی لگاتے ہیں، اپنے چہرے پہ لاتے ہیں، مسکراہٹ لاتے ہیں، اور جھوٹ بول کے ہی ہم خود کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت اپنا سوال کیا ہے. آئی ریئلی لائک جو کویسچن سجاد صاحب. ایکچولی پہلے تو یہ بات بتائیں کہ ہم اپنے ایموشنس کو فیک کیوں کرتے ہیں، کیوں اپنے آپ سے چھپاتے ہیں، دوسروں سے چھپاتے ہیں. ہم اپنی ہنسی کو، اپنی گفتگو کو، اپنی کوئی بھی دل کی بات کو، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. آج سارے سن لیجیے، سننے والے دیکھنے والے، کہ سب سے بڑا ایشو ہمارا اپنے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے ہماری لو سیلف اسٹیم. آئی ریپیٹ، لو سیلف اسٹیم. ہمارا سینس آف کمپلیکسز ہے ہمارے اندر. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سینس آف انسیکیورٹی میں شمار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، آپ کسی بھی دفتر میں کام کر رہے ہوں، آپ تھوڑے سے کسی سے بہتر ہوں تو کیا ہوتا ہے شفا، کیا کرتا ہے اگلا بندہ، کہتا ہے آپ کے جیلس شروع ہو جائے گا، جیلسی، آپ کے ٹانگیں کاٹنے شروع ہو جائیں گے، اگینسٹ ہو جائیں گے. کیونکہ لوگوں کے اندر وہ جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ بیسیکلی پیدا ہوتا ہے سینس آف انفیریورٹی سے. اور انفیریورٹی کیا، کس چیز کا نام ہے؟ لو سیلف اسٹیم کا نام ہے. جس شخص کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اس کی میں سمٹمس بتا دیتا ہوں، اس کے پرٹیکولر بیہیویئر بتا دیتا ہوں، آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. آپ کو سارا دن آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، کچھ کی سیلف اسٹیم ہائی بھی ہوگی، وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اوپر سے جو کہہ رہا ہے یہ اندر سے بھی ویسا ہے کہ نہیں. یہ ایک فلٹر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو آپ اپنے پاس رکھیں گے نیکسٹ ٹائم. وہ کیا جی، اگر کسی بندے کو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ مکھن لگا رہا ہے، بہت زیادہ فلیٹرر ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ فلیٹری کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ورک پلیس پہ فلیٹری ہائیسٹ ہوتی ہے. صاحب کے اوپر، سر آپ تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، سر آج آپ نے بہت اچھی ٹائی لگائی ہوئی ہے، سر آپ تو آج ماشاءاللہ لگتا ہے آپ نے کوئی فیئر اینڈ لولی، آپ چٹے بڑے لگ رہے ہیں آج. مطلب یہ ساری فلیٹری ہو رہی ہوتی ہے. سر آج چھوٹا سا کام ہوگا اس کے اوپر اتنی فلیٹری چل رہی ہوگی، سر کیا بات ہے آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ. تو وہ فلیٹری جو ہوتی ہے نا، یہ بیسیکلی سمبل ہے اس کی لو سیلف اسٹیم کا. جو بندہ یہ فلیٹری کرتا ہے نیچرل سے تو وہ جو ہوتی ہے نا، جو اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اوور سچویشن جو اپنا ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلیٹری ہوتی ہے. فلیٹری کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ لو سیلف اسٹیم. اور اس کی بیس کس پہ ہوتی ہے؟ فلیٹری کی اور لو سیلف اسٹیم کس پہ بیس کرتے ہیں؟ اس کے پلرز کیا ہیں جو کہ انویزیبل ہیں؟ وہ ہے آپ کی فیئرس. اس فیئر کو ریموو کیسے کیا؟ وہ اگلا اسٹیپ ہے، میں بتا رہا ہوں. پہلے آپ کو سمپل سن لیں کہ پہلے آپ سمجھ لیں کسی چیز کو. اگر آپ کو بیماری سمجھ آ جائے گی، کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم از دا ہاف سولوشن آف دا پرابلم. ابھی سولوشن والا پارٹ 50% بعد میں ہے. پہلے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ فلیٹری ہوتی کیوں ہے. آپ وائی سمجھ لیں، پھر ہاؤ پہ آ جائیں گے. ہمیشہ وائی کے اوپر زیادہ اسٹریس کرتا ہوں. تو وائی کیا ہے؟ وائی کیا ہے؟
یہ میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ فلیٹری اس لیے ہوتی ہے کہ لو سیلف اسٹیم، اور لو سیلف اسٹیم کیوں ہوتی ہے؟ اٹ از بیسڈ آن اگنورینس. کیا بولا؟ یس، اگنورینس جو ہوتی ہے یہ انسان کی جو جہالت جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجھے سارا پتہ ہے. مزے کی بات ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے. The more knowledge you have, the more ignorance you find in yourself. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، اس میں آپ کی بات سے تو اب میں اس کو یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ پہلا جو چیز ہے جو انسان کو جو لیونگ نہیں کرنے دیتا، لاف نہیں کرنے دیتا، لو کرنے نہیں دیتا، وہ اس کی اپنی اگنورینس ہے. اب 90% پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیلف ڈینائل میں، سب اچھا ہے. یہ ایک ڈینائل ہے. جیسے کل ہمارے سی سی پی یو نے جو واقعہ دی، جو اس کی انٹرپریٹیشن دی کہ وہ فرانس سے آئی ہوئی تھی خاتون، اس کے لیے اس میں پاکستان، حالانکہ یہ ریاست مدینہ ہے. اکارڈنگ ٹو لاسٹ 2 ایئرس ہم ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ ریاست مدینہ بن گئی ہے جی. پچھلے 2018 کے الیکشن میں اسی کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا نا، ریاست مدینہ بنانے کے لیے. اب ریاست مدینہ کی مثال دینے کے فرانس سے جناب کمپیئر کر رہے تھے. یار خدا کے خوف کرو یار، ٹھیک ہے جی. فرانس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پاکستان میں جس نے غلطی کی یہ خاتون کی غلطی تھی. کبھی وکٹم کے ساتھ بھی کوئی ایسے کرتا ہے؟ اگین یہ اسی چیز کی کمی ہے. کیا؟ لو سیلف اسٹیم، انفیریورٹی کمپلیکس ہے یہ. کیا جی؟ اور کس کی بیس کیا بولا میں نے؟ ڈاؤٹس، فیئرس، ان نون، ٹھیک ہے. اور کیا بولا میں نے؟ اگنورینس. اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ہائی سیلف اسٹیم. جب آپ کا بیہیویئر میں آپ کسی شخص کی کیا کرتے ہیں جی؟ تعریف کرتے ہیں. خوشامد اور چیز ہے جس کو ہم فلیٹری بول رہے ہیں. دوسری کیا بولا جی؟ تعریف، اپریسیشن، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپریسیشن. آپ کو پتا ہے میں آپ کا لٹمس ٹیسٹ لوں گا، آپ کو 5 بندے 10 بندے بیٹھے ہیں، پلیز ٹیل می لاسٹ 1 ویک میں آپ کی کتنی اپریسیشن ہوئی؟ گھر میں، دفتر میں، باہر. اور کتنی آپ نے اپریسیشن کی 1 ہفتے میں؟ اپنے جونیئر کو، اپنے سینئر کو، اپنے. یقین جانیں ہم کیونکہ ہماری اپریسیشن ہوتی نہیں ہے. ٹرسٹ می تھنک. یہ سوال میں اوپن ہینڈڈ چھوڑ رہا ہوں. کتنے لوگوں کی اپریسیشن ہوتی ہے؟ نو وے، کوئی اپریسیشن نہیں پاکستان میں ہوتی. اس لیے ہم اپریسیشن ہم نے سیکھی نہیں ہے، اس لیے ہم اپریسیشن کرتے بھی نہیں ہیں. میں نے تو 1 ہفتے کا بولا ہے، آپ نے کہا اگر 6 مہینے کا انالیسس کریں اپنا، جیسے ڈائبیٹک ٹیسٹ ہوتا ہے 3 مہینے کا، ABC1 ٹیسٹ کراتے ہیں نا، 3 مہینے کی رپورٹ آتی ہے. آپ اپنا ذرا اپریسیشن ٹیسٹ کریں نا، کتنے مہینے 3 مہینے میں آپ نے اپریسیشن کی لوگوں کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ PhD in criticism. We are not metric in. کیوں؟ کہ ہماری سیلف اسٹیم لو ہے، اس لیے ہمارا کرٹیسزم ہائی ہے. اور کنکلوڈ کرتا ہوں اس ٹاپ پوائنٹ کو، پھر آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہائی سیلف اسٹیم کس کی ہوتی ہے؟ بیسڈ آن نالج. اور نالج بھی کس چیز کا؟ سب سے پہلا نالج کو فزکس کیمسٹری کا نالج نہیں، یہ آپ کے نفس کا نالج، آپ کے سیلف کا نالج، آپ کے اندر کا نالج، پھر آپ کا دنیا کا. اس کو کہتے ہیں خود شناسی. اور پہلے والا ماڈل میں کیا تھا؟ خود فریبی. اب آپ کو کلیئر ہو گیا. لو سیلف اسٹیم کیا جی؟ خود فریبی. اور ہائی سیلف اسٹیم کیا جی؟ خود شناسی. اور آج کا جو گفتگو ہے، آج کی جو سارا سیشن ہے، یہ گپ شپ تھراپی، وہ کیا ہے جی؟ خود فریبی سے خود شناسی کا سفر ہے. اب کلیئر ہوگی بات؟ خود فریبی سے یس، دس از دا کی، دس از دا کی. تو آج کا یہ سیشن جو ہے ہمارا جو ہے ہی یہ خود شناسی کے نام، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. دیٹ از اے کی. ڈن ہو گیا جی؟ ہاں جی. اور کوشچن جی؟ 1-2 کوشچن، پھر ہم نے سیشنز کو آگے پھر ریپ اپ کرنا ہے. میرا ایک کوشچن ہے آپ سے، معنی میں جرم شہزادی، اور جو لوگ مطلب کہ فیس سے ایوری ٹائم شو کرواتے ہیں کہ وہ بہت غصے میں، اور شو کرواتے ہیں کہ ہم کو ہنسی بھی نہیں آتی، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ واقعی میں وہ اپنا ایک موڈی بیہیویئر دکھاتے ہیں، یا پھر دکھاتے ہیں کہ وہ میچور ہے؟ از دیٹ میچورٹی؟ نہیں، بالکل اس کی وجہ نہیں. اس کی اگین وہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے چھپے ان کے خوف ہیں، ان کی سینس آف انسیکیورٹی ہے. جو بندہ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے ایک میچورٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یو ول ریئلی لرن ڈیفینیشن آف میچورٹی. کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے آپ معافی مانگ لیں، جب کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ معاف کر دیں.
اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑا زندگی کا خوبصورت زندگی گزارنے کا سب سے بڑا آرٹ ہے معافی مانگنا اور معاف کرنا. دونوں کے لیے آپ کو ایک آپ کا کمینہ بندہ نہ معاف کر سکتا ہے نہ معافی نہ مانگ سکتا ہے. وہ کچھ کی کو کھڑی ہو جاتی ہے, چھوٹی سی بھی غلطی کرے گا میں نے تو نہیں کی. آپ ذرا گاڑی چلائیں باہر سڑک پہ تھوڑا سا لگائیں, 99.99% لوگ اپنی غلطی نہیں مانیں گے کیونکہ میری غلطی ہے ہی نہیں. اگین یہ بیہیویئرس ہیں ہماری جو کوانٹم ہے اس کے اوپر ہماری لو سیلف اسٹیم. اب میں 2-3 چیزیں کہہ کے پھر آگے کی طرف جاتا ہوں. نازی اینی کویسچن یور کویسچن, کوئی سوال؟ لیو لو یہ سیکنڈ سیکول ہے ہمارا. ہاں جی عرفہ کوئی کویسچن؟ میں ہر بندے سے چاہتا ہوں اپنے ہرشے کا ایک سوال ضرور پوچھیے. صفدر صاحب اینی کویسچن؟ لافنگ لیونگ. شفق آپ کا کوئی کویسچن نہیں کیا ابھی تک؟ سر ایگریسو نیچر جو ہوتی ہے وہ لو کو اسپائل کر دیتی ہے. میجورٹی آف دا پیپل ان کی شادی ہوتی ہے پریٹی گڈ اوکے کپل, لیکن ایگریسو نیچر اب یہ تو بائی نیچر ہی کوئی ایگریسو ہے کوئی کولڈ ٹیمپرامنٹ ہے, اس کو لوگ کیسے ہینڈل کریں؟ اور یہ فیکٹر وقت کے ساتھ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ موسٹلی اب جو لوگ آ رہے ہیں انزائٹی کا فیکٹر تو ہے لیکن لو کو جو اسپائل کرے یہ غصہ, ذرا سی بات ہو ایک دم اشتعال انگیزی میں آ جانا ہے, اس پہ لوگ کیا کریں؟ اس میں 2 چیزیں. ایک تو پاکستانی میں غصہ بہت زیادہ اس لیے ہے, یہ میری ریسرچ ہے کہ پاکستانی گوشت بہت کھاتے ہیں. ٹرسٹ میں آپ ویجیٹیرین بن جائیں, آپ کو دیکھیں غصہ آدھا ویسے ہی کنٹرول ہو جائے گا. دیکھ لیں صفدر صاحب, میں لوگوں کو کہتے ہیں غصہ, میں کہا جی گوشت چھوڑے نا ذرا کچھ عرصے کے لیے, لاہور یہ گوشت نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو پتہ چلے کہ یہ میں تو کل ایک گدھا دیکھا, میں نے کہا یار نواں آیا لاہور چ, اوکے لاہور کے تو گدھے ختم ہو گئے سارے. ہاں نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یار, شکر آپ نے ہنس لیا ہے. آپ کو لاہور میں گدھا نہیں ملے گا آپ کو, اور اگر ملے گا تو لگے نواں آیا سونے, نواں آیا سونے. لاہور کے تو گدھے ختم ہو گئے. تو سر جی وہ نا دوسری میں جو آواز ہے نا اینگر کی جو بنیادی جو کیمسٹری ہے نا جی وہ فرسٹریشن ہے, اور فرسٹریشن لیڈس ٹو اگریشن. اور فرسٹریشن کی جو بنیادی کیمسٹری ہے کہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہ ہو رہی ہوں کسی بھی سچویشن میں, کسی شخص سے, کسی بندے سے, گھر سے, معاشرے سے. بچہ جب جوان ہوتا ہے تو 3 چیزوں کا باغی ہوتا ہے, پتہ آپ کو؟ غصہ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے اپنے ابے سے. آپ دیکھ لیں ہر جو ٹین ایجر ہوگا اس کو اپنے ابا جی کے ساتھ بہت غصہ ہوگا, نیچرل, ٹھیک ہے, سب کا یہ نیچرل آج کل کے, کیونکہ وہ بہت بڑا ڈیوائڈ ہے نا, مینٹل ڈیوائڈ ہوتا ہے. سیکنڈ غصہ اس کو اپنے حکومت سے ہوگا, ایک اینگری ینگ ہیرو کا آپ دیکھ لیں کہ یہی ہوگا, اپنے سسٹم سے غصہ ہوگا. اور تیسرا اپنے خدا سے غصہ ہوگا کہ یار یہ کیا دنیا بنائی ہے اللہ نے, ہے جی. تو شکوہ اس کے ساتھ ہوگا کہ یار اللہ مجھے ابا نہیں دیا صحیح, ملک نہیں دیا, میں کہاں پیدا ہو گیا, میں بھی کہیں کینیڈا میں پیدا ہوتا, غلطی سے کہاں کس ملک میں پیدا ہو گئے یار. یہاں تو ٹیلنٹ ڈول رہا ہے, یہاں تو اپنا گلیوں میں بہ رہا ٹیلنٹ, اتنا ٹیلنٹ ہمارا, ٹھیک ہے جی. ٹیلنٹ اللہ میں نے دے دیا اور اپرچونیٹیز ہیں نہیں. ساری بات ہے کہ آپ کے پاس پاپولیشن اتنی بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی سیم پاپولیشن تھی جب پاکستان 71 میں بنگلہ دیش سے علیحدہ ہوا ہے. اب بنگلہ دیش کی آبادی کتنی ہے سر؟ 16 کروڑ, اور پاکستان کی تو 6 کروڑ کا ہم نے اضافہ کر دیا 71 کے بعد. میں 47 کی بات نہیں کر رہا. تو 6 کروڑ تو یورپین یونین کے 10 ملک ہے بھائی. پاکستانیوں کا پتہ 19, میں آپ کو لکھ کے دے دوں, آپ 100 بندوں کا انٹرویو کریں کہ یار پاکستان میں امیر ہونے کے لیے کیا کرنا ہے, 99 کیا کہیں یار پراپرٹی کا بزنس کرو. امریکہ کے جا کے دیکھو گے امریکہ کی ترقی کا راز کیا ہے. 600 یونیورسٹی ہیں جن میں سے 500 دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی. انہوں نے اپنی ترقی کی بنیاد علم و تحقیق پہ رکھی اور ہم نے اپنے پراپرٹیوں کے بزنس پہ رکھی. تو بتائیں یار کون سا ملک ترقی کرے گا؟ ہم تو ساری زندگی آنے والے 100 سال تک ہم نے اپنے غلام ہی ہونا ہے جی. میں بتا تو دیا, وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشنز کو کہتے ہیں. اس کا علاج بتا دیتا ہوں, پہلے تو وجہ بتائی نا کہ وجہ کیا ہے, اب علاج ہے. علاج کیا ہے؟ حاصل اور خواہش کے درمیانی فاصلے کو غصہ کہتے ہیں. آئی ریپیٹ, تھوڑا غور سے سنیے کہ جملے کو. حاصل اور خواہش, حاصل کیسے کہتے ہیں؟ اچیومنٹس, اور خواہش کہتے ہیں ڈیزائرز. یہ آپ کا میتھمیٹکس کا فارمولا ہے. کیا جی؟ ایف کیا ہے؟ فرسٹریشن, یا اے فور اینگر. فرسٹریشن جو ہوتا ہے کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہائر دا ڈیزائرز اینڈ لو دا اچیومنٹ از اکول ٹو
فرسٹریشن. اب اس کا علاج کیا ہے کہ اپنی خواہشیں کم کر لیں اور حاصل بڑھا لیں. کیا بولا؟ خواہشات کو کم کر حاصل بڑھا لیں. یا خواہشیں کم کر لیں, دونوں میں سے ایک کریں نا, یا خواہشیں کم کر لیں یا حاصل کو زیادہ کر لیں. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا, ریزلٹنٹ کیا ہوگا, مائنس ایف ہو جائے گا. جب مائنس ایف ہو جائے گا, فرسٹریشن مائنس ہوگی تو آپ کا اگریشن نارمل ہوگا. آپ 99 پوائنٹ جس بندے بھی اینگری بندے کا دیکھیں, اس کا ڈائیکاٹمی کریں, اس کا انالیسس ڈائسیکشن کریں, انالیسس کریں, پتہ چلے گا اس کی خواہشیں اتنی ہیں, حاصل ہے ہی نہیں. ہم لوگ سوچتے زیادہ ہیں اور کرتے کچھ کم ہیں. ٹھیک ہے نا, نہیں سوچنا تو اچھی چیز ہے, لیکن بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایگزیکیوشن سکلز نہیں ہیں. ہم خیالی قلعے بناتے ہیں, ایک واش روم نہیں بنا سکتے زمین پہ, قلعے بناتے ہیں. اور میں کہتا ہوں قلعے بنانا بھی بری بات نہیں ہے, خلائی قلعے نازیہ بنائیں, بڑے بڑے کاسلز بنائیں ان دا ایئر, لیکن اس کے نیچے بنیاد رکھیں. کیا بولا؟ اس کے نیچے کیا کریں, قلعوں کے نیچے بنیاد رکھ دیں. قلعے بنائیں اوپر, لیکن بدقسمتی سے ہم نیچے بنیاد ہوتی نہیں, ہم قلعے کاسلز ان دا ایئر والی بات کرتے ہیں. جی نازیہ. تو ہمارا ٹاپک از لیو لو اینڈ لاف. جی آج کل جنرلی سوشل میڈیا پہ ایک چیز بہت ریوالو کرتی ہے that if you want to live, love or laugh, you have to laugh. You have to delete the toxic people in your life. کیا یہ فارمولا ٹھیک ہے؟ دیکھیں لوگ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, ایک بات سنیے گا, کسی کی گوروں کا ماڈل ہے نازیہ, ہر بندہ کسی نہ کسی کی سٹوری میں ویلن ہوتا ہے. اور جب آپ کسی کی سٹوری میں سن لیجیے, نہیں سن لیجیے, کیونکہ کیا پتا ویلن کی آڑ میں بہت اچھے دوست کو کھو دیں آپ. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ زیادہ بٹر ہوتا ہے نا, ٹاکسک ہوتا ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. جو آپ کی تعریفیں کرتا ہے جھوٹی اور آپ کے ساتھ واہ واہ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی جو آپ کو تھوڑی دنوں کے لیے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ کیا آپ کی وہ ایگو مساجنگ کر رہا ہے. نہیں نازیہ, دیکھیں کڑوی دوائی اثر رکھتی ہے. آپ کو بات میں کہہ رہا ہوں, پرماننٹ لیو کی بات ہو رہی ہے, یا ٹیمپریری نہیں ہو رہی. ٹیمپریری طور پہ لوگ آپ کے ساتھ بڑا گھنٹہ اچھا انجوائے کریں گے, لیکن تھوڑی دنوں بعد پتہ چلے گا یہ تو میرا آستین کا سام نکل آیا, اس سے میں نے دل کی بات کی, اس نے میرے پورے پاکستان میں گھما دی, دنیا میں گھما دی. آپ آنکھیں مٹی میں لا کے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں اپنی دل کی بات کبھی کسی سے شیئر کروں گا ہی نہیں, کیونکہ اس نے مجھے محبت میں مارا. کہتے ہیں صاحب تھپڑ مار لو, محبت سے نہ مارو. محبت سے زیادہ جو لوگ مارتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو ٹاکسک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برے لوگ زبان کے, ٹاکسک کا مطلب ہوتا ہے انٹینشن کی برائی, برا کون ہے. ہمیں کیا پتا کسی کی بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے, بتا تو رہا ہوں میں آپ کو. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ محبت سب سے کرو, لیکن ٹرسٹ نہیں ریپیٹ, نہیں محبت سب سے کرو, لیکن ٹرسٹ کرنے سے پہلے ٹیسٹ کر لو. ٹیسٹ بیفور ٹرسٹ. محبت میں نا کسی کو ٹیسٹ کریں, لیکن ٹرسٹ میں ضرور ٹیسٹ کریں. یہ کلیئرٹی ہے. اور یاد رکھیے گا بات کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ میں کہتا ہوں معافی کی بات آتی نا, تو اگر کسی سے غلطی ہوگی اس کی معافی ہوتی ہے. نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں میں, گناہ کی بھی معافی ہوتی ہے, اللہ معاف کرنے والا ہوتا ہے نا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سن لیجیے. غلطی کی معافی ہے, آپ سے غلطی ہو گئی غیر دانستہ طور پہ, آپ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی, یہ گلاس ٹوٹ گیا, غلطی ہو گئی یار, معافی دے دے, میں سے ہاتھ سے گر گیا یار. لیکن نازیہ سب دوستوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, غلطی کی معافی ہے لیکن بدنیتی کی سزا ہے. آئی ریپیٹ, اس کی معافی, بدنیتی کی, گناہ کی بھی معافی ہے نازیہ, چاہے گناہ کوئی بھی ہو. کیونکہ جب آپ معافی مانگتے ہیں, جب آپ اللہ معاف کرنے والے جھوٹ نہ لے لیتے ہیں, اور آخری سانس تک معافی ہے. جب وہ قبض کرنے آ جاتا روح, اس کے بعد معافی نہیں ہے. ڈیڈ ہو جاتا ہے, میت کی معافی نہیں ہے, جو اس نے کر دیا مال چال چلے گئے, لیکن آخری سانس سے پہلے بھی توبہ کر لی اس نے. مولانا روم کی نا نازیہ مزار شریف کے اوپر ایک انگریوڈ ہے, قدرت اللہ شہاب نے اپنی شہاب نامے میں سب سے پہلے وہ دعا لکھ کے لگائی ہوئی ہے, جو مولانا روم کے ان کی جو تختے پہ انگریوڈ ہے. کیا جی کہ وہ فارسی میں ہے مولانا روم کی, اس میں اردو میں شہاب نامے میں لکھی ہوئی ہے یہ دعا. کہتے جی کہ تو اپنا معافی مانگ لے, تو معافی مانگ لے, تو اگر 100 بار بھی گناہ کر چکا ہے پھر بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں, تو پھر توبہ کر لے,
کیا پتا کہ یہ تیری توبہ قبول ہو جائے. اس ڈر سے نہ توبہ کر کہ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں تو میری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو در آج بھی کھلا ہے معافی کا, تو آخری سانس سے پہلے بھی اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے والا, بخشنے والا, توبہ جو نا وہ بہت اوپر ہے تم سے, تمہاری سوچ سے. تو 100 بار, کیا بولا, 100 بار بھی گناہ کر چکا ہے تو ایک توبہ اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے. رحمان اور رحیم بہت اوپر ہے جبار اور قہار سے. پتہ آپ کو یہ بات استادوں نے کہا ہوا ہے, رحیم اور رحمان کی جو صفت ہے خدا کی وہ 70 ٹائمز مور پاورفل دین جبار اور قہار. ہاں جی, لاسٹ کویسچن, ہم پھر اس کو آگے کلوزنگ کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی سر, جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ آج کا ٹاپک لیو لو اینڈ لائف ہے, تو آج کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ حسد اور جلن کا بہت شکار ہوئے ہیں. کہ جیسے آپ نے اپنے ٹاپک میں کہا کہ آج کل لوگ سچے مجھ سے دعا نہیں دیتے کہ اس کو لگ نہ جائے, تو آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل لوگ ایسے کیوں ایسے ہیں؟ ویری گڈ, بڑا اچھا کویشچن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو ڈیزیزز ہیں نا, ہماری پرابلمس, جو وہ ہماری فزیکل نہیں ہے بلکہ ہماری مینٹل اینڈ اسپرچول ہے. ٹھیک, جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, اگین کس کا ہے, ایگو ہے, جس کو ہم تکبر کہتے ہیں, اور حسد ہے. یہ حسد اور یہ جتنے بھی جو ہوتے ہیں نا جی بیماریاں, جو جیلسی ہے, یہ ساری کی ساری, اور غصہ, یہ ساری کی ساری کیا ہیں جی, آؤٹ کم ہے آف ایگو. کیا بولا جی, آؤٹ کم آف ایگو. ذرا یاد رکھیے گا, آؤٹ کم آف ایگو. اس بندے کو غصہ زیادہ بڑا آئے گا جس کی ایگو زیادہ بڑی ہے. یہ ایک میتھمیٹکس ہے, ایکویشن ہے. ہائر دا ایگو, اور ایگو بھی 2 طرح کی ہے. ایک پرائڈ ہے, وہ پازیٹیو ٹرم میں ہے, اور جو ایگو جو بول رہے ہیں وہ ہے فالس ایروگینس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایروگینٹ جو ہوتا ہے نا کہ ایروگینٹ ہے, اس کے فالس ایگوز ہوتی ہیں اس کے اندر. تو اس جو آپ کا جو عرفہ کا جو کویشچن ہے وہ اس لیے حسد زیادہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں نا, ہم وہ چیز اچیو نہیں کر سکتے. سر اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ میں وہی آگے جا رہا ہوں. کہتے ہیں, اشفاق صاحب سے پوچھا گیا کہ سر یہ کیا, کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہ ہو, اس کو حسد کہتے ہیں. نازیہ کیا بولا, حسد کی حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی تقسیم, کسی کو زیادہ رزق مل گیا, کسی کو زیادہ شکل خوبصورت مل گئی, کیا چیز, اس لیے تو کہہ رہا ہوں حسد کی بیماریوں میں جلتے ہیں وہ, اس کا نتیجہ ہے. اللہ کی تقسیم کیا ہوتی ہے جی, اس سے راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی مرضی, اس کا علاج آپ نے پوچھا, اب علاج سن لیجیے حسد کا, اور اس اینگر کا علاج کیا ہے, ایگو کا. وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی کے درمیانی فاصلے کا نام حسد ہے. ٹھیک ہو گیا جی, تکبر ہے. اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی کا فاصلہ ختم ہو جائے تو یہ ہے جی پیس آف مائنڈ, یہ ہے جی نفس مطمئنہ. یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے. آج کا سیشن میں اس سے بڑی بات نہیں ہوگی کہ جب انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو جائے, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. تو نے اگر وہ دے دیا جو تیری چاہت ہے تو اس کے بدلے میں تجھے مل جائے گا جو تیری چاہت ہے. تو جس کی اللہ کو اگر آپ اس کی ذات کی بات کرتے ہیں, اگر ہمیں اس کی ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں, وہ جو اقبال کا جو میں نے آج کا تھیم رکھا, خود شناسی سے دنیا شناسی کا سفر کرتے ہوئے ہم خود فریبی سے نکلیں اور خود شناسی اور خدا شناسی کی طرف چلے جائیں. جس نے اپنی خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. نہیں, جس نے اپنے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے, سادہ ترین, اپنے سیلف کو پہچاننے کا. سر ایک لاسٹ کوشچن ہو سکتا ہے؟ جی بولے. سر نیو جنریشن جو ہے ان میں ایک پرابلم جو ہے وہ یہ یعنی کہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے کہ دنیا میرے مطابق ہو جائے, میرے والدین ٹھیک ہے, میرے دوست ہو جائے ٹھیک ہے, میرے عزیز, میرا باس اس طرح ہو جائے. تو یہ کس وجہ سے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں؟ اگین وہی بات ہوتی ہے کہ جب تک زندگی کے ساتھ آپ کا وہ ایک تو تجربہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, جب تک آپ زندگی کو نہیں سمجھتے, فلاسفی آف لائف نہیں آتی, تو یہ خواہشیں جو ہوتی نا جی, اس سے زندگی نہیں گزرتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ بڑے نکلے میرے ارماں, لیکن پھر بھی. تو آپ زندگی کو آپ کو ایک وشفل تھنکنگ سے نکلنا ہے. آپ نے زندگی کے اندر ایک جو ماڈل ہے نا وہ ریئلسٹ کم آپٹیمسٹ کا ماڈل ہے
بہت ریئلسٹ بھی ہونا وہ بھی خطرناک ہے, بہت آپٹیمسٹ ہونا وہ بھی خطرناک ہے. تو آپ کی زندگی کا ماڈل یہ ہے کہ آپ کو ان کی خواہشیں اور ان کے جو ڈیزائر, ان کی جو ایکسپیکٹیشنس ہیں آپ کے بارے میں اور آپ کی ان کے بارے میں, ان کا فاصلہ آپ نے کم سے کم کرنا ہے. جتنا یہ فاصلہ, میں نے آپ کو ایک فارمولہ دے دیا ہے نازیہ, کہ حاصل اور خواہش کے درمیانی فاصلے کو کیا کہتے ہیں, فاصلہ کم ہو جائے, یہ کیا ہوتا ہے جی, اس کو کیا کہتے ہیں, حاصل اور خواہش کم ہو جائیں, یعنی کہ برابر ہو جائیں. جتنی آپ کے حاصل تھا اتنی آپ کی خواہشیں ہیں, یا جتنی آپ کی خواہشیں ہیں اتنا آپ کا حاصل ہے. تو آپ کو کیا ملے گا انعام میں, پیس آف مائنڈ. اور یہ حاصل اور خواہش کا فاصلہ زیادہ ہو جائے گا تو کیا ملے گا, پیسز آف مائنڈ. آئی ریپیٹ, کیا ملے گا, آپ ہر وقت اپنے آپ سے لڑتے رہیں گے, اور لڑتے لڑتے جو نا آپ کو اپنی دنیا سے چلے جائیں گے. ہاں جی, ایک لاسٹ کویشچن ہے جی. کویشچن میں یہ ہے, تھوڑی سی ایڈیشن ہے آپ کے اس ٹاپک کے لحاظ سے, جو کہ تھوڑا اونچی بولیے گا. لو اینڈ لاف کا جو آپ کا ٹاپک ہے, اس میں چھوٹی سی ایڈیشن میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جذبات جو ہیں وہ جذبات کو پیدا کرتے ہیں. جذبات جو ہیں وہ جذبات کو پیدا کرتے ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, اگر آپ خوش نہیں ہیں, آپ لاف نہیں کر پاتے, تو خوش ہونا, خوش اپنے آپ کو کرنا سیکھ لیں. سپرفیشلی کر لیں, نہیں ہے ویسے ہی مسکرانا شروع کر دیں. تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کی اس اداکاری کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کے جذبات بھی انسائڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ عادت بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھنا اور خوش فیل کرنا ویسے ہی شروع کر دیں. اگر آپ نہیں بھی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے جذبات جو ہیں وہ انسائڈ بھی وہ ڈیولپ ہو جائیں. یہ آپ نے جو حسیب صاحب نے جو بات کی ہے, میں اس کو باقاعدہ طور پہ, یہ بیسیکلی یہ جو ایک ماڈل تھا یہ دیا تھا E=F, ٹھیک ہے, یہ کہتے تھے, ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے یہ ولیم جیمس ہیں جو ہارورڈ کے بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے, گورو تھے, فاؤنڈرز میں سے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ E=F, یہ E=F اینڈ F=A والا فارمولہ ہے جی. یہ بڑا آپ کو سچ. وٹ از دا میننگ آف A=F, نازیہ؟ A=F کا مطلب ہے, جس میں حسیب کہہ رہے ہیں, بیسیکلی یہ فارمولہ ہے, میں نے پچھلے 20 سال سے یہ فارمولہ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. کیا جی, ایکشن فیلنگس اینڈ فیلنگ ایکشن, A=F اینڈ F=A. اب اس کو کیسے ٹریگر کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. یہ آپ نے فریز یاد رکھنی ہے, فیک اٹ انٹل یو میک اٹ, فیک اٹ. مثال کے طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں, یار الوی صاحب, آپ کو میں ایک نئی فلم میں ہیرو کاسٹ کر رہا ہوں, اور آپ کے مد مقابل ایک بڑی آپ کی جو صفحے اول کی ہماری ہیروئن ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ایکٹ کریں گی, ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ بولنے ہیں محبت کے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیک ڈائلاگز ہوتے ہیں, فیک ایموشنز ہوتے ہیں, لیکن وہ کیا ہے, ایکشن جب کرتے ہیں تو ایکشنز کیا کر دیتے ہیں آپ کے اندر, آپ ڈائلاگ بولتے ہیں اور آپ کو ڈائریکٹر بار بار پروڈیوسر کہتا ہے اس میں تھوڑی ایموشنز ڈالو. اب جب وہ ایموشنز فیک ہوتے ہیں, لیکن 2-4-6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے فلم ختم ہوئی, آپ کی سچ مچ میں شادی ہو گئی. کیوں؟ کہ وہ فیک نہیں رہے کچھ عرصے کے بعد, ہے نازیہ, وہ سچ مچ میں ہو گئے. تو یہ زیبا محمد علی کی لٹرلی, یہ میں سٹوری بتاؤں, وہ ایک وہ پروفیشنل ایکٹر تھا محمد علی اور زیبا, آپ کو پتہ ہے نا, بہت بڑی کپلس کی مشہور جوڑیاں, فلمی جوڑیاں جسے کہتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ ڈائریکٹ 2-3 فلمیں انہوں نے اکٹھی کی, اور ڈائلاگ یہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ والا فارمولہ اپلائی ہو گیا. دل لگی کبھی دل کی لگی نہ بن جائے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو آج کا ہم سیشن ایک کلوز کرتے ہیں ایک بڑی خوبصورت پوئم کے اوپر, ٹھیک ہے, اور ایک گانا پہلے چھوٹا سا گیت ہے, سارے مل کے گائیں گے. شفق ریڈی ہیں آپ؟ ہے جی. ایک راستہ ہے زندگی, اور یہ ہمارا ایک تھیم سانگ ہوتا ہے جی, ہر ایک میوزک کے ساتھ پھر ایک تھیم ہماری پوئم ہوتی ہے. تو پوئم آپ کے ساتھ ابھی کلوز کرتا ہوں. ہاں جی, 1, سب نے میرے
کیا ہے یہ سارا لیو لو لائف کا جو کانسیپٹ ہے یہ چلنے کا نام ہے. جب آپ رک گئے تو آپ کو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو لیو لو لائف کے اوپر ایک آج کی جو ایک پوئم ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. کہتے جی کہ زہر ملتا رہا. نازیہ آج آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ساری آج کی نشست میں کہ زہر ملتا رہا, زہر پیتے رہے. یہ جو کووڈ کے دوران بھی لوگوں نے زہر ہی پیا ہے, زیادہ تر لوگوں نے, صرف 5% لوگوں کی گڈی چڑھی ہے, باقی تو بیچارے الٹے ہو گئے. تو ان لوگوں کے لیے, دوستوں کے لیے کہ اس کے اندر بہت بڑا میسیج ہے اس ریسائٹل کے اندر. یہ پوئم جو کہ بہت ہی خوبصورت پوئم ہے اور سلمان علوی نے اس کو گایا بھی ہوا ہے کہ زہر ملتا رہا, زہر پیتے رہے, روز مرتے رہے, روز جیتے رہے. زندگی ہمیں آزماتی رہی اور ہم زندگی کو آزماتے رہے. زخم جب بھی کبھی ذہن اور دل پہ لگا, ذہن اور دل پہ لگا تو زندگی کی طرف ایک نیا دریچہ کھولا. ہم بھی گویا کسی ساز کے تار ہیں, روز چوٹ کھاتے رہے, روز گنگناتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائیوں پر مسکراتے رہے. میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا, تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. اجنبی شہر کے اجنبی راستے. تو یہ آج کی پوئم تھی. آج کے لیو لاف میں یہ پوئم آپ یاد کریں, اس کو گنگنائیں, آپ دیکھیں آپ کے اندر کتنی چینج آتی. اور آج کی جو 4 چیزیں ہیں صفدر بھائی سب کے لیے حسیب, آج یہ سیلف ایگریمنٹس ہیں. میں سارے دوستوں سے پھر اجازت لوں گا. یہ 4 آپ نے پوائنٹس ہیں سیلف ایگریمنٹس کے. اگر آپ نے لیو لاف لائف کو اگر زندگی کی اوڑھنا بچھونا بنانا ہے, یہ آپ کا تھیم ہو زندگی کا, لائف کا, کہ میں نے زندہ رہنا ہے یار, لائف کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ہم برتھ ڈے کرتے ہیں, برتھ ڈے کیا مطلب ہوتا ہے جی کہ سیلیبریشنس ہیں کہ آج آپ اس کائنات کے اندر اربوں خربوں جو سٹارز اور گیلیکسیوں کی گیلیکسی میں آپ پیدا ہوئے یا آپ کا بچہ پیدا ہوا, اس کو سیلیبریشنس ہیں. زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اور زندگی میں مسکراہٹ سے بہتر کوئی آپ کا جیسچر نہیں ہے, اور ہنسنے سے بہتر کوئی, میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹریٹجی آج تک یہاں کوئی بنی ہے. تو کیا جی 4 ایگریمنٹس ہیں. اگر آپ کو اس کو واقعی اس کو اپلائی کرنا ہے تو میری پرسنل ریکویسٹ ہے آپ اس کو اگر لکھ سکتے ہیں کاغذ پہ, نہیں تو اپنے دل کے اوپر, اپنے دماغ کی, اپنی روح کے اوپر اس کو ایک اپنی لکھ لیں آپ. نمبر 1 ایگریمنٹ, ٹھیک ہے جی, اور میرے ساتھ آپ نے اس کو بولنا ہے کہ آئی ول نیور ٹاک اباؤٹ نیگیٹو آف ادرس. آئی ریپیٹ, یہ فرسٹ ایگریمنٹ کیا ہے جی, یہ آپ کے سیلف ایگریمنٹس ہیں. یہ آپ نے لکھ کے اپنے دروازے پہ لگانے ہیں. روز آپ نے اس کو پڑھنا ہے 4 دفعہ, بلکہ 100 دفعہ آپ نے دودھ پانی چائے کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے. پہلا کیا جی ایگریمنٹ, آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ میں دوسروں کے بارے میں کبھی بھی نیگیٹو نہیں کروں گا. یہ پلیج کریں جی میرے ساتھ سارے, ایسے نہیں ہوگا. آئی solemnly pledge I will never talk about negatives of others. Number 2, ٹھیک ہے, I will never assume. It means I will never jump to the conclusion. میں کبھی بھی جب تک فیکٹس پورے نہیں ہوں گے میں کسی کی چیز کے بارے میں assume کروں گی یا کروں گا. یہ سیکنڈ ایگریمنٹ ہے آپ کے ساتھ, اپنی سیلف کے ساتھ. If you really want to live, love and laugh, یہ 4 ایگریمنٹس کرنے پڑنے آپ کو آج میرے ساتھ. سیکنڈ کیا بولا جی, I will never assume. It means I will never jump to the conclusion without getting complete information about the other things. Otherwise half جو آدھا سچ ہے, اس کا مطلب ہے آدھا سچ آپ کو بے یقینی اور آپ کے رشتوں کو ختم کر دے گا. ہم زیادہ تر ایز اے نیشن ہم آدھے سچ کا شکار ہیں. ہر بندہ اپنے آدھے سچ کو پورا سچ سمجھتا ہے. یہ زمشن ہے سب سے بڑی کہ مینوں پتہ ہے, مینوں زیادہ پتہ ہے. تو یہ ایک سیکنڈ. اور تھرڈ کیا بات کیا جی, آئی, ایک تیسرا کے بعد ایک چوتھی ہماری ایک جو ہے نا ایک جو آپ نے یہ جو کرنی ہے کہ آئی ول, یہ تیسری زمشن ہے, یہ تیسرا سیلف کا ایگریمنٹ ہے. آئی ول ہادی, یہ آپ نے زمشن کر رہے ہیں, آپ پلیز چیک جو آئی ول نیور ٹیک تھنگس پرسنلی. جب بھی آپ نے کسی چیز کو, کسی نے آپ نے آپ کے بارے میں بات کی یا آپ کو کوئی برا کہا جو بھی کہا, آپ اس کو پرسنلی نہیں پروفیشنلی لیں گے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ.
آپ کو, آپ اگر پروفیشنل ہیں, اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, نہیں مگر کوئی مس بہیو کرے گا تو بتا لو نا, how dare he؟ نہیں وہ پروفیشنلی ہینڈل کرنا اس کو. پھر آپ بھی مس بہیو کریں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروفیشنلی ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی ریجیکشن ہوتی ہے, آپ کو کوئی ڈکلائن ہوتا ہے, تو آپ اس کو دل پہ لگا لیں گے, آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. تو پرسنلی کسی بھی چیز کو نہیں لینا. کیسے لینا ہے؟ پروفیشنلی. ایک ڈاکٹر ہے, اس کا پیشنٹ مر جاتا ہے اس کے ہاتھوں, ٹھیک ہے, اس کے سارے خاندان والے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر نے اس کو پرسنلی لے گیا تو پھر ڈاکٹر ہی اگلے دن وہ سپتال جانے سے رہا, کہ آج تو بعد میں نے توبہ کر لی, مجھے پھینٹی پڑ گئی ہے, پیشنٹ کے جو بیچارہ مر گیا ہے انہوں نے اتنا مارا ہے کہ اب تو میں دوبارہ پیشنٹ میں, اب تو میں کبھی پیشنٹ سینٹر میں جاؤں گا ہی نہیں. کیا ایسا ہوگا؟ وکیل سے کوئی بندہ کوئی پھائے لگ جائے تو آگے سارے گھر والے اس کا وکیل کے پیچھے پڑ جائیں تو وکیل چھاڑ دے گا کورٹ جانا؟ وکیل کو تو گالیاں پڑی ہیں نازیہ, وکیل کو تو ڈنڈے بھی پڑے ہیں, لیکن وہ چھوڑے گا نہیں. کوئی بھی پروفیشنل آدمی, اگر آپ کوئی بھی پروفیشنل ہیں, آپ کے پروفیشنل ریلیٹڈ اگر کوئی بھی چیز آپ کو کوئی کہی جائے تو اس کو پروفیشنلی لینا ہے, پرسنلی. حالانکہ وہ پرسنل ہوتا ہے, وہ بیچارے انسان ہیں, اس کو ہٹ ہوگا, ایگریڈ. سر آپ کو کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کی کوئی غلط ریٹرن جمع ہو جائے, کوئی آپ کا کوئی کلائنٹ آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ سوری کریں گے نا جی. اور اس کو پرسنلی لے لیں گے تو آپ 2 دن ڈپریشن سے باہر ہی نکلیں گے. ٹھیک. چوتھی چیز اور آخر سیلف ایگریمنٹ. کیا جی؟ کہ آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے, چاہے ایک لیٹر لکھنا ہے, چاہے ایک ای میل لکھنی ہے, چاہے آپ نے ایک پریزنٹیشن تیار کرنی ہے آپ نے یونیورسٹی کالج کی, تو آپ نے وٹ ایور یو ڈو تو آئی ول ڈو دی بیسٹ. کیا بولا؟ کیوں کہ خدا نے آپ کو بیسٹ بنایا ہے, آپ خدا کی جو کریچر ہے, دا بیسٹ کریچر ہے. تو آپ نے ہر چیز میں اگر بیسٹ کریں گے, آپ کی اس چھوٹی سی چاہے ای میل کا اگر آپ نے بیسٹ طریقے سے لکھی ہے, آپ نے کوئی فلائر بنایا ٹریننگ کا, آپ نے کوئی اپنے کلاس میں کسی بچے کو میٹرک کے لیے تیاری کرائی ہے اور دی بیسٹ کرائی ہے, تو یقین جانے گا کہ دیٹ از یور سروس پروڈکٹ. ساری زندگی وہ بچہ آپ کو ریپرزینٹ کرے گا. آپ نے کوئی کام کیا ہے, یا ہم نے ایک مینجمنٹ ہاؤس یا لائبریری ڈیزائن کی ہے, تو میری زندگی کے میرے پاس جو گیون ریسورسز ہیں اس کو ہم دی بیسٹ کریں, تاکہ لوگ اس کو واہ واہ کریں, دیکھتے جائیں کہ آپ کا یہ پروڈکٹ ہے, یہ آپ کی سروس ہے. تو ریپیٹ کر رہا ہوں جی. تو سیلف 4 ایگریمنٹس ہیں جی جو آپ نے لیو لو لائف میں کرنے ہیں. فرسٹ کیا جی؟ آئی ول نیور ٹاک اباؤٹ نیگیٹو آف ادرس. پازیٹیو بولنے ہیں, نیگیٹو آف ادرس. دوسرا کیا بولے جی سیلف ایگریمنٹ؟ I will never assume, I will never jump to the conclusion without getting complete information and data and facts. ٹھیک. ورنہ آپ آدھے سچ کا شکار ہو کے رشتے بھی خراب کریں گے, اور پھر کیا کریں گے, آپ زندگی میں روئیں گے بیٹھ کے, آپ لیو لو لائف نہیں کراپ کر سکتے. اور تیسرا کیا بولا جی؟ I will not take things personally. کسی چیز کو آپ نے ہمیشہ پروفیشنلی ہینڈل کرنا ہے, چاہے لوگ آپ کو گالیاں مارے, پتھر مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے, ان کو برا کہتے تھے, ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا, تو کیا کرتے تھے جی؟ برداشت کرتے تھے. آپ کو کسی بیوقوف کے ساتھ ٹکر نہیں مار سکتے. اور آخر میں کیا بولا؟ زندگی میں جو بھی آپ نے کرنا ہے, موچی بننا ہے تو بی دا بیسٹ کابلر ان دا ٹاؤن. آپ کو بانسری بجانی ہے, خلیل جبران کہتا ہے کہ آپ کو بانسری بھی سیکھ لی ہے اور آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بھی بیٹھیں گے, وہاں بھی ایک پگڈنڈی پہنچ جائے گی, کیونکہ جو سننے والے ہوں گے وہاں بھی آ کے آپ سے سنیں گے. آپ اپنی فیلڈ کے نصرت فتح علی بن جائیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں, لوگ وہاں بھی قوالی سننے آ جائیں گے کسی مزار پہ, جو اس کے شوقین ہوں گے. لیکن آپ کو قوالی تو آپ کو آنا تو چاہیے نا کچھ. تو جو بھی آپ کام کریں, رائٹر بننا ہے, پینٹر بننا ہے, بی دا بیسٹ ورژن آف دیٹ آف پروفیشن. سیکنڈ ریٹڈ اور بی ٹائپ ورژن یا سی ٹائپ ورژن, بی پیئر آپ کو پتہ ہے کتنی سستی چیز ملتی ہے, وہی چیز اگر بی پیئر میں ملے 1000 روپے کی چیز آپ کو 50 روپے کی ملے گی, کیونکہ ہر چیز وہی بی ورژن ہے, اے ورژن نہیں ہے. تو اپنی ذات کا چھوٹا کام, کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, بندہ چھوٹا بڑا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے, کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, سب کام برابر ہوتے ہیں. تو ود دیز ورڈس ہم آج کا سیشن اس کو کلوز کرتے ہیں. ایک غالب کے جملے کے اوپر, آج کے لیو لو لائف غالب کہتے ہیں کہ نغمہ ہائے غم کو بھی ہے دل غنیمت جانیے. اس زندگی میں اگر سٹریس بھی ملے, ٹینشنیں بھی ملیں, نازیہ کوئی آپ کا دل بھی توڑ دے, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نغمہ ہائے غم کو بھی ہے دل بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. کہ زندگی میں یہ ہستی ایک دن ختم ہو جانی ہے. تو اگر آج آپ کو تھوڑا سا درد ملا ہے,
یہ درد اصل میں آپ کو اس ریگستان کی تلخیوں کا اقبال کہتے ہیں کہ مت کر گلا برہنہ پائی کا، مت کر گلا برہنہ، کہ آپ کے پاس جوتی نہیں ہے اور آپ ریگستان میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں تو گلا نہ کرو، کیوں کہ عقد کشاں ہے یہ خار صحرا، کہ جو صحرا جو ہوتا ہے ریگستان کے جو خار آپ کے پاؤں میں جب چبھیں گے آپ کو درد ہوگی، تو اس سے درد تو آپ کے ساتھ آپ کو اس کی حقیقت بھی بیان کرے گا کہ ریگستان کیسا ہے۔ اگر آپ نے بہترین ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے اور آپ ریگستان کے اندر سے گزر جائیں گے تو ریگستان کی حقیقت نہیں سمجھ آئے گی، اس طرح زندگی کی حقیقت بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس کا عقد کشاں نہیں ہوگا جب تک آپ اس میں سے ننگے پاؤں نہیں گزریں گے۔ دیز ورڈس لیو لو، اور یہ اگلے سیچرڈے کو پھر سیم ٹائم سیم ڈے وہی 3 بجے یہ ہمارا 3rd سیکول ہوگا، اور ہم اس کو یہ سیکوینس ہم چلتا رہے گا، یہ ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سی او ٹوڈے کے پیج پہ اجازت